ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 26 سپتمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 94 کی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پہ، جو بہت کریٹیکل آیت ہے خصوصاً سب کانٹیننٹ میں، چونکہ یہاں پر وسیلے کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کانسیپٹ سے جو قرآن میں آیا ہے. اس پہ میں نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ریفرنس کے طور پر 2 ویڈیوز بتائی تھی. مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور ایک اور ویڈیو وسیلے کے نام پر دھوکہ. وہ 2 ویڈیوز چونکہ ڈیٹیلڈ ہیں. ایک اور تیسری ویڈیو بھی ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. ان ساری ویڈیوز میں اس سے جو گھندے ہوئے ٹاپکس ہیں وہ سب ڈسکس ہوئے ہیں. اب میں اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں تو 3 سے 4 گھنٹے مزید چاہیے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ترجمہ اور مختصر تشریح کور کر رہے ہیں اس لیے میں ریفرنس دیتا ہوں. بہرحال اتنی گفتگو ضرور کرتا ہوں جو ضروری ہو. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ وسیلے کی اقسام بتائیں، 5 اس کی کیٹیگریز بتائیں، اس پہ میں نے سیر اصل گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وسیلے کا کانسیپٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک بڑا محدود ہے، جبکہ قرآن کا جو وسیلے کا کانسیپٹ ہے وہ کافی ورسٹائل ہے. نیکی کا کوئی بھی کام وہ بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. قرآن میں جس وسیلے کا ذکر ہے نا شد و مد کے ساتھ، وہ یہ وسیلہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے. اس کے بعد اگر کس چیز کا ذکر ہے تو وہ اس وسیلے کا ذکر ہے جو اللہ کے اسماء سے وسیلہ پکڑا جاتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں اسماء اعظم اللہ کے پڑھے ہیں. اس کی جڑ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تیسرا وسیلہ جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے غلطیوں کے بعد ان کے بھائیوں نے ان سے جو زیادتیاں کی، اس کے بعد اپنے باپ سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں. نبی علیہ السلام کو کئی جگہ قرآن میں آیا، حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے.
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے اور طاغوت سے فیصلے کروائے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب رسول اللہ کے پاس آ کے معافی مانگے. نبی علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر رسول سے جا کے کرنا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں. اس کانٹیکسٹ میں نے کافی زیادہ گفتگو کی تھی. ایک آیت جو الوسیلہ کے لفظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، بڑی ناانصافی ہے کہ اس جگہ پہ اس آیت کا ذکر میں کراس ریفرنس کے طور پر نہ کروں. پچھلی دفعہ چونکہ ٹائم تھوڑا تھا، قرآن کلاس کا جو ہمارا دورانیہ ہے 1 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے، 55 منٹ سے لے کے 59 منٹس تک، تو وہ چونکہ مکمل ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کو اس وقت سکپ کر دیا تھا. آج سٹارٹ ہی میں ہم اسے کور کر لیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 56، سورت نمبر 17 آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے سوا، ان کو پکار کے دیکھ لو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جی جو 11ویں دیتا ہے تو اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پہ چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے، نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے. اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں نہیں ہے. اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین یدعون. یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں. پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ نیک بندے. بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا، ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی اوبلیگیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے. اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری، نیک اعمال میں استقامت، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد ابو داؤد اور ترمذی میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دونوں الفاظ کے ساتھ ہے. اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اور احسن طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں، اس میں میری مدد کر اے اللہ. پھر جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی، جو نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یاد ہو، جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی جامعہ ترمذی میں، حدیث موجود ہے مشکات میں 748 نمبر پہ وہ حدیث ہے. اس میں جو حضور کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جب اللہ کو دیکھا خواب میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب دے دے. یہاں کیا گیا؟ عمل قریب کرنے کے لیے. اور شخصیت کوئی ہوگی تو وہ وقت کا پیغمبر ہوگا کہ آپ اس کی محبت دل میں رکھ کے اس کی اطاعت کریں. اسی کو اتباع رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، وہ خود وسیلے کی تلاش میں ہے. اقرب، کون ان میں سے اللہ کے اقرب قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو ہر وقت خود اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. یہاں کہتے ہیں جی مولا علی نے فرمایا تھا
نہ تو میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے. یہ جنت شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ جہنم شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ تو مولا علی کب یہ کر سکتے ہیں بات؟ جب جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے تو جنت کی لالچ اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کون بدبخت ہوگا جو جنت کا سوال نہ کرے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت مانگتے، جب جہنم کی آیات آتی تو جہنم کے عذاب کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے. رسول اللہ تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو آپ مولا علی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، کبھی رابعہ بصریہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں. چلے رابعہ بصریہ کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہے. مولا علی پہ تو ہم آپ کو جھوٹ نہیں باندھنے دیں گے، ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں میرے عذاب سے. اور اگلی بات بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک کان محذورا. اے نبی تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. جی بے خوف نہیں آپ ہو سکتے. سورہ الفرقان میں نیک بندوں کی نشانی کیا آئی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے، ہم سے یہ دور کر دے. یہ نیک بندوں کی نشانی ہے. سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ ذکر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے. سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. جی یہ کتابوں والا پیغمبر ہے جس کی تعلیمات یہ ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک بندے جن کو تم پکار رہے ہو نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، کام بھی ختم. اور وہ تو خود اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں. مراد یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں نا تم بھی وہی کرو. جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم تو اللہ کو پکارتے تھے، آپ نے صراط الذین انعمت علیہم کو پکارنا شروع کر دیا. عیسیٰ ابن مریم امام الموحدین تھے، آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کر دیا، ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. کتنا فرق ہے. اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ کہیں گے جی یہ تو چلے آپ بیان کر رہے ہیں، کوئی حدیث بھی بتائیں نا اس کا شان نزول. سن لیں اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی بیان کیا ہے، اپنے لیکچرز میں دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی بیان کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ آیت پتہ نازل کب ہوئی تھی؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کا جو بڑا جن ہے بادشاہ اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ یہاں کی کوئی بھی مصیبت ہمیں نہ پہنچے. میرے بھائی اگر اس طرح کوئی پناہ حاصل کر سکتا تو صحابہ کرام کی تلواروں سے اس وقت کے جادوگر جو ایکسپرٹ تھے یہودیوں کے، وہ جنگ یرموک اور قادسیہ میں صحابہ کو شکست دے لیتے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ کے ماننے والوں کو شیطان کے پجاری کبھی شکست نہیں دے سکتے بشرطے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں. جو سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیاطین تو اترتے ہی ان لوگوں کے اوپر ہیں، ان کے ہمنوا بنتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. مواحد کے تو قریب نہیں بھٹکتا. میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا رہی میں وہ ہمزاد اور وہ آپ کے ہمزاد کے ساتھ اور وہ جو اٹیچ ہے کروں. میں کر کے دیکھ. کہتا نہیں بڑے بھارے ہو تسی، تواڈے نیڑے نہیں لگتا کوئی. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، آپ اللہ کے جتنے بھی قریب ہیں نا اتنے شیاطین آپ سے دور بھاگتے ہیں. سورہ الزخرف میں آیا کہ جو لوگ اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 اور 7 اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے اور وہ جنات خود مسلمان ہو گئے.
اب جب لوگ جا کے جنات کی پناہ جنگلوں میں حاصل کرتے تھے تو جنات تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ سے اپنی رحمت کی امیدوار ہیں، اور ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن کو ہم مشکل کشا مانے ہوئے ہیں وہ تو خود اللہ کے پکارنے والے ہیں، انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ سورہ الجن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جنوں کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے نا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں جن کہ جب سے انسانوں نے جنات سے پناہ حاصل کرنی شروع کی ہے تو یہ جنات جو ہے نا وہ خام خواہ پھونڈ میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ہے کچھ نہیں، وہ اس نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ سر آپ کسی کو خام خواہ کچھ بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی، کوئی دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا، آپ کسی بندے کو تھوڑی سی پھونک چڑھائیں تو وہ باقی بھوک خود اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، حالانکہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے بھائی پاکستان کا قرضہ اتار دیں، ان جنات کو یوز کر کے ایک ڈیم ہی بنا دیں۔ جن تو ہم ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے 10 سال میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا دیا چائنیز نے، 60 بلین کلو واٹ پروڈیوس کر رہا ہے وہ، 60 ارب کلو واٹ۔ تسی کہندے ہو جی ساڈا جناب 1750 میگا واٹ، تسی 100 انچ پھسے ہو، اگلے بلینز دی گل کر رہے ہیں۔ بھئی جنات نے تعمیر کروایا تھا نا جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سلیمان، تو نظر آ رہا ہے آپ ایک ڈیم بنوا دیں، یہ بادشاہ ڈیم بنوا دیں، کالا باغ ڈیم بنوا دیں، ہمارے بیچارے انجینئر جا کے بنائیں گے تو وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کو ماریں گے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، جنات تو نظر ہی نہیں آئیں گے، چپ کر کے وہ صبح اٹھیں سارے پٹھان اور کالا باغ ڈیم تیار ہو۔ بابوں سے میری ریکویسٹ ہے یہ کریں، ہم بھی آپ کے لیے تعریفی کچھ ملے کوئی بول دیں گے، پاکستان کا قرض اتار دیں۔ وہ جو امریکہ نے اتنے بڑے پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ٹن سونا سٹور کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے وہ ڈالر کی قیمت کو اوپر نیچے کرتے ہیں، ہمارے سونے کی قیمت ڈالر کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے، حالانکہ سونے کی وجہ سے ڈالر کو اوپر نیچے ہونا چاہیے، الٹ ہے، ڈالر کی وجہ سے سونا اوپر نیچے ہوتا ہے۔ کوئی 2-4 ریڑیاں اتھو چک کے لے آؤ، تسی تختے بلقیس چکنے دی گلاں کر دیو، لے آؤ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ نہیں وہ نیک جنات ہیں وہ اس طرح مال کسی کا چوری نہیں کرتے، چلو مال غنیمت سمجھ کے چوری کر لو یار، ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے ہی سب کچھ ہتھیایا ہوا ہے، یہ ہمارا حق ہے، کر کے بتائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ سب فراڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو خود وہ ہستی ہیں، وہ تو اللہ سے مانگتی ہیں، دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی۔ بہرحال میرا خیال ہے یہ آیت کافی تھی اس حوالے سے ڈسکشن۔ اب اللہ کا نام لے کے آج کی جو درس کی اگلی آیات ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 36۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے، یعنی پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آ جائیں قیامت کے دن، یہ تو پاسبل ہی نہیں، دنیا میں نہیں آ رہے تو آخرت میں تو کنگال ہی اٹھنا ہے سب نے، کپڑے نہیں ہونے جسم کے اوپر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر باقی انبیاء کو، باقی تو سارے بابے شابے سارے ہی ننگے ہونے ہوتے ہیں، صرف انبیاء کے لباس کا ذکر آیا ہے۔ ہاں تو جو بابے ادھر ننگے ہیں ان کا احترام کر لیا کریں، آگے بھی ننگے ہی ہونا ہے انہوں نے۔ اچھا، اور اس کے مثل اور دولت ہو جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور بالفرض ان کو یہ کہا جائے قیامت کے دن کہ اس زمین میں جتنی پلانٹ ارتھ پہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تیل، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ قیمتی پتھر، جو بھی دولت ہے، اگر اتنی اور تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دو گے؟ تو کہیں گے بالکل، لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا۔ ما تقبل منہم، قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے، ہونا کوئی نہیں ایسے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بالفرض اگر کوئی یہ کرے بھی۔ اس کانٹیکس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید، ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھیں۔ ان کے دربار میں ایک محدث تھے،
تو سخت گرمیوں میں انہوں نے پانی پینے کے لیے منگوایا تو ان کو دعوت کرنے کا موقع مل گیا. جب وہ پانی پینے لگے ان کا امیر المومنین ایک منٹ، آپ جنگل میں اکیلے ہوں، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، پانی موجود نہ ہو، اس ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کتنی دیں گے؟ اب وہ بھی سچا تھا. میرے خیال ہم سے بھی کوئی پوچھے تو جان بچانا تو پہلی چیز. اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی عباسی امپائر، آدھی سلطنت دے دوں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے زندگی بچانی ہے، سلطنت کو کیا کرنا ہے بچا کے اگر زندگی بچتی ہو. ان کا امیر المومنین اب پی لیں. انہوں نے پیا. پینے کے بعد انہوں نے کہا اب اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے پھر آپ کیا اس کے علاج پہ خرچ کریں گے؟ اس نے کہا واللہ پوری سلطنت دے دوں. تو ان کا اے امیر المومنین، جس بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو، اس پہ اکڑ کیسی؟ اللہ کی تو ہم نعمتوں کو شکر نہیں ادا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے یہ دیا ہے کہ آپ رات کو ایک اچھا کھانا کھا کے پانی پی کے سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں اگرچہ آپ نے فجر نہ بھی پڑھی ہوئی ہو، آپ کے گردے، آپ کا مسانہ یہ نہیں کہتا کہ پتر آج تو فجر نہیں پڑھی تو میں باہر ہی نہیں نکلنا، پیشاب نہیں ہوں میں کہ تنوں کرن دینا، تنوں میں اسپتال پہنچانا ہے. نہیں، رات کو گردے آپ کا ڈائلیسس کا کام کرتے ہیں، آپ کا معدہ اپنا کام کرتا ہے، مسانہ پیشاب سٹور کرتا ہے. آپ بے نمازی بھی ہیں، صبح اٹھ کے آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں. تو یہ اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے. بند ہو جائے تو کوئی کھول کے بتائے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ